حضرات گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک پہ معراج پاک کی حکمت عرض کی تھی، اس پر بھی کچھ یہی سلسلہ چلے گا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ معراج پاک میں بڑی حکمتیں ہیں، کیوں کروائی گئی، پھر رات کیوں کروائی گئی، پھر رات بھی 27ویں کی رات رکھی گئی جس میں اتنی روشنی نہیں ہوتی۔ رات کے حوالے سے بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک دو اس میں عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر رات کے وقت معراج کروا کر میرے اللہ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین وجود ثابت فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اعلانیہ سب کے سامنے جب اللہ کسی نبی کو معجزہ عطا فرمائے، وہ قوم جب اعلانیہ دیکھ کر معجزے کا انکار کرے تو قانون قدرت یہ ہے کہ اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ نشانی دکھائیں کہ ابھی پتھر سے جوان اونٹنی پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی وہ بچہ جنم دے دے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ یہ انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ آپ نے دن کو سب کے سامنے پوری کی تھی، غیب نہیں تھا۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے میرے اللہ نے کرم فرماتے ہوئے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی اس نے بچے کو جنم دیا تو قوم یہ دیکھ کر مکر گئی، پھر انکاری ہو گئے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، جس کی سزا کے طور پر میرے اللہ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ مفسرین نے اور یہاں اسلاف نے، علماء نے یہاں پر یہی لکھا ہے، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کو معجزہ یہ کروایا جاتا معراج کہ حرم میں سارا نظام قائم ہوتا، سب کے سامنے آسمان سے براق نازل ہوتا، صفے ملائکہ اترتی اور سامنے سب کے شک صدر ہوتا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے عرش پہ تشریف لے جاتے لا مقام پہ، اور واپس سب کے سامنے تشریف لے آتے۔ دیکھ کر سب کے سامنے اگر کوئی انکار کرتا تو سزا کے طور پر اسی وقت سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے، جبکہ میرے اللہ نے مصطفیٰ سے وعدہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو جہاں بھر کے لیے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے، تو رحمت والے نبی کو رات کو معراج کروائی گئی تاکہ ایمان بالغیب رہے۔ ایمان بالغیب پہ جو ایمان لاتا ہے وہ مقدر والا بنتا ہے، جو انکار کرتا ہے وہ لعین بے شک ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت تباہ نہیں ہوتا۔ تو میرے اللہ نے رات کو معراج کروائی تاکہ میرے آقا چونکہ رحمت والا وجود لے کر آئے ہیں تو میں نے وعدہ بھی فرمایا اے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب میں مبتلا نہیں دنیا میں کروں گا۔ اگر دن کو معراج ہوتا تو اسی وقت تباہ کرتا مالک، اس لیے رات کو فرمایا کہ معجزہ بھی ہو جائے، شان رحمت للعالمین بھی رہ جائے، اور میرا اپنے حبیب سے وعدہ بھی سلامت رہ جائے۔ ایک میرا اللہ ہے جو اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہے جو اپنے حبیب کا دل کتنا سنبھال کے رکھتا ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور ایک ہم جیسا گناہگار غلام ہے جو قدم قدم پہ مصطفیٰ کا دل توڑتا ہے، قدم قدم پہ اپنے نبی کو ناراض کرتا ہے۔ اب میرے اللہ چاہتا تو قدرت کا شہنشاہ میرے نبی نے یہ نہیں تراض کرنی مالک کیوں ایسا ہوا، کیونکہ مالک نے جیسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے۔ حبیب کائنات تو میرے رب سے کائنات سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اگر میرا اللہ تمام کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے نا تو مصطفیٰ بھی پوری کائنات سے زیادہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح میرے اللہ نے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے
ایسے کوئی مصطفیٰ سے پیار نہیں کر سکتا، اور جیسے مصطفیٰ نے رب کائنات سے پیار کیا ہے ایسے کوئی رب کائنات سے پیار نہیں کر سکتا۔ تو میرے اللہ نے رات کو معجزہ کروایا، معراج کروایا تاکہ لوگوں کو عذاب سے بچایا جائے اور مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین ثابت رہے۔ نمبر 2، رات کے وقت محبوب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے برکت والی رات ہے یہ، تو برکت والی رات رکھی گئی ہے۔ شب برات دیکھ لیں تو برکت والی ہے، لیلۃ القدر دیکھ لیں تو برکت والی ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے حبیب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کریں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو اس مقام پہ فائز فرمائے گا جہاں سب آپ کی تعریفیں کرنے والے ہوں گے۔ آپ رات کو اٹھ کر مجھے یاد کریں، چونکہ یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے میرے اللہ کی رحمت اپنی تجلی فرماتی ہے آسمان دنیا پر، اور اس وقت میرے اللہ کی رحمت یہ پکارتی ہے اپنے بندے کو کہ کہاں ہے میرا بندہ، فدعونی، تو مجھے پکار، میں تجھے عطا کروں، میں تیری دعا کو قبول کروں، تو مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں، تو مجھ سے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں۔ تو یہ رات کو اعزاز حاصل ہے کہ رات کو میرے اللہ کی کرم نوازی دن کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، رات کو میرے اللہ کے رحمت دن کے نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کو چونکہ میرے اللہ نے اپنی کرم نوازیاں دکھانی تھی جو میرے اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں پر رکھی ہیں، تو میرے اللہ نے رات کو معراج کروائی۔ اے حبیب جو جو کرم نوازیاں اور رحمتیں میں نے آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے رکھی ہیں نا، وہ تو دن کی نسبت زیادہ ہے، اور رات کے اسی پہر میں جب ہماری رحمت عروج پہ ہوتی ہے تو رات کو معراج کروائی گئی تاکہ میرے اللہ کا کرم مصطفیٰ پہ بڑھ جائے اور مصطفیٰ کی غلاموں پہ بڑھ جائے۔ تو رات کے اور بہت ساری حکمتیں بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اب چلتے ہیں معراج کی حکمتوں کی طرف۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ نے تمام نبیوں سے بلند رتبہ اپنے نبی کو عطا فرمانا تھا، اس لیے میرے رب نے مصطفیٰ کو معراج کروایا۔ آج کچھ اور حکمتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، قرآن پاک کی طرف ہم نظر کریں تو اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے مال اور جان خرید لیے جنت کے بدلے میں، کہ جان اور مال خریدا بدلے میں میرے اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مال و دولت اپنا رب کی راہ پہ قربان کریں گے تو رب نے ہمیں کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو، اپنی جان میری راہ میں خرچ کرو، نماز پڑھنا، جہاد پہ نکلنا، اور یہ سارا نظام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور جمعے کے دن جو آپ رب کے گھر کی خدمت کرتے ہیں یا آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو میرے اللہ نے فرمایا آپ مال و دولت مجھے دیں، بدلے میں آپ کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب ہم جمعۃ المبارک پہ خود آتے ہیں، اپنی جان رب کے حضور پیش کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا بلند ہے۔ اور ہم جب مدینہ المنورہ خانہ کعبہ شریف میں طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم جان و مال سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو بندہ وہاں پہ جاتا ہے اللہ کے حضور اپنی جان و مال پیش کر کے، ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وہاں جا پر انسان اپنی جان مال سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے تمہاری جان اور مال خرید لیا اور بدلے ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اب تین چیزیں ہیں، ایک ہے چیز وہ جو خریدی جا رہی ہے، ایک ہے بیچنے والا، ایک ہے خریدنے والا، اور ایک ہے درمیان میں سودا کروانے والا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سبحان اللہ پر کہہ دینا چاہیے، معراج کی بات ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نہ کنجوسی کریں، معراج کا ہے، سبحان اللہ تو معراج کی شان ہے نا۔ ہاں جی، ایک ہے جنت جس کو عوض میں لیا جا رہا ہے، اور ایک ہے بیچنے والا اور ایک ہے خریدنے والا۔ بیچنے والا جان و مال ہم نے بیچا، خریدا میرے اللہ نے، اور تحفے میں ہمیں بدلے میں کیا عطا فرمایا؟
जन्नत, और दरमियान में सौदा करवाने वाली ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। दरमियान में सौदा करवाने वाली ज़ात। अब ये तो नहीं हो सकता मैं आपको कहूं जी मैं आपको उम्रा पैकेज लेकर देता हूं, अच्छे होटल्स आपको वहां पर मुहैया होंगे और करीब की रहायश आपको मुहैया होगी। आप सबसे पहले मुझसे सवाल करेंगे, हजरत आपने वो रहायश देखी है? मैं कहूं नहीं जी मैं तो गया ही नहीं। तो आप कहेंगे दिमाग का इलाज करवाएं, जब आपने रहायश देखी नहीं तो हमें कैसे बता सकते हैं कि आप रहायश अच्छी है? जब तक मैं वहां जाकर रहायश नहीं देखूंगा, जब तक मैं वहां होटल नहीं देखूंगा, सारा मंजर नहीं देखूंगा, मैं आपको सौदा नहीं करवा सकता। सौदा उस वक्त होता है जब निगाहों से देखा जाता है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया हबीब आपको हमने रखा है अपने आपके गुलामों के लिए, आप वहां जाकर जन्नत का बताएं। आप नमाज पढ़ो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, आप रोजा रखो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और आपके घर की खिदमत करो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। आज जिसने जितनी जन्नत लेनी है वो रब के घर से उतना प्यार करने लग जाए, अल्लाह उतनी जन्नत अता फरमा देगा। हाँ जी, हम दुनिया पे हाथ खर्च करने आए तो खुला रखते हैं, अल्लाह के घर पे आए तो तंग, फिर जन्नत भी उतनी मिलेगी हमें। हाँ जी, हम कहते हैं ना यार ये चीज फल लेने जाना है बच्चों के लिए, तो किलो से तो नहीं काम बनेगा, चले 5 किलो ले लेते हैं। जितना ज्यादा लेते हैं बच्चे उतने ज्यादा खाते हैं, मेहमान उतने ज्यादा। हम कहते हैं यार जितना गुड़ पाओ, ये तो तुहानू आंदा ही है ना, जितना गुड़ पाओ उन्ना मिठा। हुण जन्नत इन्नी सौखी तो चीज कोई नहीं जी 10 रुपये च मिल जाए। हाँ मालिक चाहे तो दे भी सकते हैं, लेकिन साड़ी मुहब्बत है ना, सेब तो एक भी खाया जाता है 10 भी खाते जा रहे हैं मेरे भाई, लेकिन असी कहने वाहवा होना चाहिए। रब की बारगाह च उन्ना ही खर्च करो जिन्नी तुहानू जन्नत चाहिदी है। हाँ जी, ये 10 रुपए जुमे तो नहीं, कम अज कम 100 ते कढ़िया करो ना, है जन्नत दे बदले के सानू रब जन्नत अता फरमाएगा। कोई 1000 दे साहिब ताकत है 1000 देवे, जड़ा 500 साहिब सीयत है 500 देवे। कहते जुमे ते गल करांगे इस मौजू ते भी कि असी सब तो थोड़ा हाथ रब दे घर ते रखे होया। हाँ जी एवें गल है ना, नाराज हो गए मेराज दे नां ते नाराज ना होया जे कह दियो सुभान अल्लाह, सोने ते मेराज दे नां ते राजी होके कह दियो सुभान अल्लाह। हाँ जी, रब ने फरमाया हबीब तुहानू सौदा बनवाया, सौदा तुसी कराना है, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी। सोनिया हुण अगर तुहाडे कोल कोई पुछ लवे सोनिया सौदा कराई जाना जन्नत वेखी भी है कि नहीं, जन्नत वेखी भी है कि नहीं, तो रब ने फरमाया हबीब तू आ जा आसमान ते, आ मैं तेन जन्नत विखा देवा, ताकि तेरे गुलाम तेन पूछन ना सोनिया जन्नत वेखी है कि नहीं वेखी, ते कह देनी मैं जन्नत वेख के आया बड़ी हसीनो जमील है। और वैसे भी अजीजा ने गिरामी मेरे आका दे गुलाम तवज्जो फरमा, मेरे अल्लाह ने खाल के कायनात ने कुरान पाक अंदर नाज़िल फरमाई आयत इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ हबीब असी तुहानू खैर कसीर अता फरमाई है, असी तुहानू शाना कसीर अता फरमाई ने। आका दे गुलामा कायनात खजाने मेरे अल्लाह ने मुस्तफा नु अता फरमाए ने। अल्लाहु अकबर। जन्नत मेरे नबी दे सदके, दुनिया दी इज्जत मेरे नबी दे सदके, फरशा ते नेमता मेरे नबी दे सदके, अरशा ते नेमता मेरे नबी दे सदके। आका दे गुलाम जन्नत दे हर हर दरख्त दे हर हर पत्ते ते नाम मुस्तफा दा, हर होर दी पेशानी ते नाम मुस्तफा दा, हर जन्नत दे मोड़ ते नाम मुस्तफा दा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहि सलाम जदों जमीन ते तशरीफ लेके आए, तौबा मुसलमान मंगदे रहे। एक दिन मेरे अल्लाह दिल अंदर फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। मेरे अल्लाह ने इल्का फरमाया आदम अलैहिस्सलाम कलीमा, अल्लाहु अकबर कलीमा किए। आप मुसलमान रब्बे कायनात दी बारगाह अर्ज करदे ने सोने आदे सोने यार दे नाम दे सदके मैनू माफिया अता फरमा दे। हां जी सोने आदे हबीब सोने दे नाम ते मैनू माफिया अता फरमा। मेरे रब ने फरमाया आदम तेनू किवें पता चलिया कि नाम मैनू बड़ा ही प्यारा है, तेनू किवें पता चलिया कि नाम मैनू बड़ा ही प्यारा है। अजीज़ा ने गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करदे ने सोनिया जदों मैं अर्श ते नजर मारीए तेरे अर्श ते लिखिया है ला इलाहा इल्लल्लाहु
محمد رسول اللہ۔ سونیا میں جان گیا جڑا نام تو آدھے نام رکھیا ہے اے عام نہیں، تینوں بڑا ہی پیارا ہے۔ میرے دلوں آواز آئی، اے پیارے اگر معافی منگنی ہے اس پیارے دا واسطہ دے لے، اللہ تینوں معافیاں عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تینوں معافیاں عطا فرمائے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے صفی اللہ سچ پہچانے گی۔ اے نام واقعی میں بڑا پیارا ہے۔ تے حضرت شیش علیہ السلام آپ دے شہزادے نے آپ وصیت کر کے گئے نے، اے میرے پیارے جدوں اوکھا ویلا ہوئے نا سونے مدینے والے دا واسطہ پیش کر لے۔ اس کیتی بابا تانوں کیویں پتہ ہے کہ اس نام دے صدقے مشکلاں حل ہوندیاں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی ایویں نہیں گل کر رہا، پریکٹیکل میرے نال معافی ہوئی ہے۔ میں تے بڑی مشکل ہے 100 سال ہو گئے میں تے آسمان وال سر بھی نہیں سی چایا، میں تے بس انج کیا سونیا معاف کر دے، تے اس نام دے صدقے ایک باری کیا ہے مالک نے مہربانی فرما دیتی ہے۔ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ عزیزاں نے گرامی میرے اللہ نے ہر نعمت مصطفیٰ واسطے رکھی ہے، عرش والے فرش والے ہر شے میرے نبی واسطے رکھی ہے، جنت کی ہر نعمت میرے نبی واسطے بنائی ہے، حتیٰ کہ کائنات مسلمان میرے نبی دی غلامی ہے۔ مسلمان جنت دی ہر نعمت نام مصطفیٰ دا، آسمان دی ہر عزت آبروچ نام مصطفیٰ دا، ہر رحمت والے فرشتے دی پیشانی تے نام مصطفیٰ دا، ہر مسلمان آقا دیا غلام عزت والی جان نو میرے اللہ نے مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمائیے۔ ہن معراج کیوں ہوئی ہے؟ ہن معراج اس واسطے ہوئی ہے حبیبا یہ جنت بھی تیرے واسطے، فرش بھی تیرے واسطے، عرش بھی تیرے واسطے، زمینہ بھی تیرے واسطے، عرشاں والے بھی تیرے واسطے، آسمان والے بھی تیرے واسطے۔ ویسے بھی مسلمان مفسرین نے لکھیا ہے، درۃ الناسین دے لکھیا ہے، ایک دن مسلمان زمین تے آسمان دی گل ہوئی، زمین تے آسمان دی گل ہوئی، آسمان کہندا میں چنگا، زمین کہندی ہے میں چنگی، اج مناظرہ ہوندا گیا، ایک باری زمین بولی تو بے شک عظمت والا ہے پر میں زیادہ عظمت والی ہوں۔ انہیں کیا کیویں؟ اج کیتی میرے اندر والی ہے دو جہاں موجود ہے، میرے اندر کوئی نہیں۔ آسمان اللہ دی بارگاہ چرج کیتی مالکا ایک باری بلانا، ایک باری سونے نو بلانا، میں بھی زمین نو پلٹ کے جواب دے لواں کلی تو ہی خوش نصیب نہیں، اللہ نے میرے تے بھی آدھا نبی نازل فرما دیتا ہے جی کہ جنت دی ہر شے میرے نبی واسطے، زمینہ دی ہر شے میرے نبی واسطے۔ کسی کیا خوب محبت نلاز کی سونیا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، آندہ نا سب نو تیل آ کے پڑھو، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ جنوں جنہ پیار نبی نال انہیں پیار نال پڑے، زبردستی نہیں ہے، ایتے پیار دا سودا ہے، اس کو محبت نال نبی دے مسلمانہ جھوم جھوم کے گیت پر کہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے۔ معراج دی رات میرے اللہ نے نبی نو کی فرمایا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔
جنت بھی ایک خزانہ ہے، اتنے بھی خزانے نے تے تھلے بھی خزانے نے، سارے ہی میرے رب دے نے۔ مغفرت بھی رب دا خزانہ ہے، دولت بھی رب دا خزانہ ہے، عشق مصطفیٰ بھی رب دا خزانہ ہے۔ رب نے معراج دی رات سونے نو بلایا، آ ہن جنت والا خزانہ بھی ویکھ لے، ساڈی رحمت والے خزانے بھی ویکھ لے، ہاں جی جنت والے خزانے بھی ویکھ لے، ساڈے عفو و درگزر والے خزانے بھی ویکھ لے کہ جڑا تیرا غلام تیرے صدقے ساڈے کول منگے گا تے اسی نو عطا کران گے۔ آپ پہلے ویکھ جا، معراج دی رات میرے اللہ نے حبیب نو بلایا، آ سونیا پھر جا کے تو خزانے تقسیم بھی تے کرنے نا۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ انا قاسم واللہ یوتی، میرا رب مینوں عطا کردا ہے تے میں سونے دے خزانے تقسیم کرنا، تے میرے رب نے فرمایا تو تقسیم تے کرنے نا، پہلے آ کے ویکھ لا، پہلے آ میں تینوں کول بٹھا کے دکھاواں میرے خزانے کیڑے نے، رج رج میرے خزانے ویکھ، پھر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَدُعَا دی آیتاں اے اوتھے رب نے اپنے کول بٹھا کے مصطفیٰ نو سنائیاں نے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا اے خزانے میں بنائے تیرے غلاماں واسطے، اے خزانے میں بنائے نے تیرے غلاماں واسطے، بس جیڑا تیرے بوئے تے آجے نہ نہیں کرنے۔ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا آدھا ہوئے یا بیگانہ ہوئے، ایمیں تو نہیں سونے رات نو معراج کرائی میں پہلے ہی گل کر چکے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم خانے، میرے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا آپ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، آدھا ہوئے یا بیگانہ، روکنا نہیں، منع نہیں کرنا ہے، اس واسطے کہ سارے خزانے میں بنائے نے تے تقسیم تسی عطا کرنے نے، تے میرے سونیا آ جا کہ اے ساری دنیا بنائی میں ہے پر مالک تینوں بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ فرماندا ہے کہ ساری تعریفاں اللہ واسطے نے، کیڑا اللہ؟ جڑا رب العالمین ہے، جڑا ساری کائنات نو پیدا کرنے والا ہے۔ سونیا اپنے حبیب نو کتھے کتھے مالک بنایا ہی، فرمایا رب العالمین، جڑا جڑا آئے گا نا اودا میں مالک اپنے مصطفیٰ نو بنا دیتا ہے۔ رب العالمین رحمت للعالمین، رب العالمین تو رحمت للعالمین، جنوں میں عالمین چ رکھیا ہے نا او دے واسطے میں مصطفیٰ امنا دے لال نو رحمت بنا کے گلے ہے۔ حبیبہ آ جا تے جا کے در سارے نو کہہ دیویں کہ میرا پیغام ہے، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ اس واسطے میرے نبی نو معراج کرائی گئی کہ میرے اللہ نے زمین دے سارے خزانے بکھائے، میرے اللہ نے آسمانہ دیا سیرہ کرائیاں، میرے اللہ جنت دیا سیرہ کرائیاں، پھر میرے اللہ نے جہنم دا مشاہدہ بھی کرایا، اس واسطے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے، کی کرن گے جی؟ شفاعت کران گے۔ میرے آقا رب نے پہلے بلایا، آ جہنم دا مشاہدہ بھی کر لا، آ کے جنت دا مشاہدہ بھی کر لا، تاکہ تینوں شفاعت کرنی آدھے غلامہ دی آسان ہو جائے۔ جہنم دا مشاہدہ کروایا تاکہ آقا آدھے غلامہ دی زیادہ تو زیادہ شفاعت کرن۔ ہاں جی جہنم ویکھی، اور جہنم اندر عذاب ہوندہ ویکھیا، طرح طرح دے عذاب ویکھے، تے پھر میرے نبی تے دل تے کی گزریا تے مصطفیٰ ہی جان دینے، جڑا ساڈے واسطے حریص ہے، جڑا ساڈے واسطے رؤوف ہے، جڑا ساڈے واسطے رحیم ہے۔ میرے آقا نے جہنم دا مشاہدہ کیویں کیتا ہونا ہے، اے تے مصطفیٰ جانے یا رب جانے، ہاں جی اے تے رب جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اور میرے آقا نے جدوں مشاہدہ کیتا تے پھر ہون میرے آقا جس قدر اپنے غلامہ دی شفاعت کرن گے، اے تے راز انشاءاللہ قیامت والے دن کھلے گا۔ معراج راز ہی ہے نا، کسی معراج کا راز محبتاں دا، سی معراج کا راز محبتاں دا، نہیں سی کسی دی سمجھ چ آن والا، سدیا طلب
تے مطلوب گیا تے جبرائیل امین سیل جان والا سدیا طالب تے مطلوب سی جان والا بس آنکھیاں بنا دروازیاں کھمیں گیا عرشاں تے جان والا ابر عقل دا کی دخل جانے جان والا یال جان والا یا غوث اعظم بندے کہندے نکھی نے معراج ہو گئی جی آسمان دے تے دروازے ہی کوئی نہیں اے سونا کیویں گیا انہاں گل نہیں مکا دیتی شاعر نے کیا عقل دا ایتھے کی دخل ہے جانے جان والا یا لے جان والا سیدھی گل ہے اسی تے کوئی گل کریں گے کوئی کہے نا معراج کیویں ہوئی اسی ایک ہی لفظ پڑھنا ہے سبحان اللہ ہاں جی رب نے فرمایا نا پہلے سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ لیلا فرمایا میں سیر کرائی ہے سبحان اللہ ہاں جی کوئی بندہ گل کرے نا معراج کیویں ہوئی انہوں کہ گل کنے کیتی ہے دعویٰ کنے کیتا ہے میرے اللہ دی ذات نے کنے دعویٰ کیتا ہے میرے اللہ نے فرمایا اسی سیر کرائیے میں لے گیا میرے اللہ فرماتا ہے اسی لے گئے میرے نبی تو نہیں فرمایا کہ میں گیا میرے رب نے فرمایا کہ اسی سیر کرائیے تے پھر رب کل پوچھنا کہ میں لے گیا معراج میرے آقا دی انکار کر تے پہلے ایمان سے باہر نکل پھر گل کریں تینوں نہیں سمجھ آوے تے بس ایک لفظ پڑھ دیں سبحان اللہ کنے سونا گیا جی دروازے ہی کوئی نہیں انہیں کہا جی حضرت میرے آقا دے غلامہ جدو فرشتے قبر حساب کتاب لین جاندے تے قبر دا کوئی دروازہ چھڑ دے ہو اوتھے کی میں داخل ہو جاندے نے اوتھے کی میں داخل ہو جاندے نے قبر دا کوئی دروازہ ہے اتو بند کر دے کوئی کھڑکی رکھ دے دروازہ شاید کھول کے ٹور جان گے اے فرشتے نے جڑے مصطفیٰ دے غلام نے میرے اللہ نے بیت المعمور تے میرے نبی نے بلایا فرمایا سونیا انہوں بھی پیچھے کھڑا کر انہوں بھی پیچھے کھڑا کر سارے جبرائیل پاک دے وچ کھڑو کے سارے پیچھے نے آمنہ دلال سارے نوریاں نو پیا نماز پڑھاندا ہے اور امام الملائکہ بن گیا میرا نبی تے ایو فرشتہ کہ جڑا قبر وچ داخل ہوئے حساب کتاب لینے واسطے انہوں دروازے دی لوڑ نہیں اے شان تے نوکر دیے کہ ان دروازے دا محتاج نہیں ہن پوچھنا ہے معراج کیویں ہوئی پہلے انہاں کول پوچھ جڑے قبر وچ جاندے اوتھے تینوں سمجھ نہیں آئی تو کہیں گا رب جانے یا جان والا جانے تے پھر اسی بھی ایتھے ہی کہاں گے معراج کیویں ہوئی معراج کرن والا جانے یا معراج کران والا جانے ہاں جی جان والا جانے یا لے جان والا جانے میرے سونے نو میرے اللہ نے عرشاں تے بلایا اور کیا انداز ہے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا سارے فرشتوں کو آج تواڈیاں ساریاں ڈیوٹیاں ختم آج کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی سارے آجو کوئی رکوع وچ کھڑا ہے تے رکوع وچ ہی ہے کوئی سجدے چ ہے تے سجدے چ ہی ہے کوئی قیام وچ ہے تے قیام وچ ہی ہے کوئی عرش تے ہے تے عرش تے ہی ہے کوئی جنت وچ ہے تے جنت وچ ہی ہے میرے اللہ نے فرمایا پیارے جبریل سارے کو ڈیوٹیاں ختم کرو آج ایک براتی بن کے جانا ہے آج براتی بن کے جانا ہے اے جبریل تیرے نال بھی ایک صف ہوئے اے اسرائیل تیرے نال بھی ایک صف ہوئے اے میکائیل پاک تو بھی صف لے جا اے پیارے جبریل ایک صف تیار کر اور انج کر کے ساریاں راہاں سجا دے میرا سونا آ رہا ہے ہاں جی ساڈا کوئی مہمان آوے نا اسی آدھے حساب کتاب نے پروٹوکول دینے دیندے کہ نہیں دیندے لیکن پیارا ہوئے اسی پروٹوکول بھی دیندے باہر چونا بھی لیندے گھر چ خوشبوواں بھی لیندے کڈ کڈ کے نویں کپڑے اسی پیندے ساڑیاں مائیاں عورتاں نو وقت پیا ہوندا جی فلانا آ رہا ہے اگر کپڑا میلا رہ گیا ساڈا شوہر تے سانو گھروں کڈے گا پہلے وقت پیا ہوندا نا لیکن سونی دنیا دی محبت ہے کہ گھر دے نویں نکور کپڑے کڈ کے چادراں پائیاں جاندیاں گھر نو سجایا جاندا ہے مصطفیٰ تو تے مہمان کون ہے ہاں جی مصطفیٰ تو تے مہمان کون ہے اور بنان والے انتظام کرن والے رب تو تے منتظم کون ہے
ہاں جی تے پھر تسی آدھا انتظام کر دیو دنیا دی محبت وچ رہ کے اس سونے خالق نے جدوں اپنے حبیب نو بلایا ہونا تے کیسا انتظام کیتا ہونا ہے یہ نہ تیری عقل چاہ سکتا ہے نہ میری عقل چاہ سکتا ہے خالق کائنات نے اپنے انداز وچ حبیب نو بلایا اور فرمایا ہر شے سجاؤ جنت دے دروازے کھولو ایک باری تھلی مچ گئی اور ادھر کرو ادھر سارے حیران ہو گیا جی خیر ہے آج خلاف قیاس سارا نظام ہو رہا ہے پہلے سانو کدے قیام چو چھٹی نہیں ملی پہلے سانو کدے سجدے چھٹی نہیں ملی پہلے سانو کدے حمد و ثنا بیان کرن چو چھٹی نہیں ملی آج رب چھٹیاں پیا دیندا ہے آج رب سونا چھٹیاں پیا دیندا ہے سکول وچ کوئی مہمان آوے نا سکول وچ پڑھن والا بچہ بیٹھا ہو مدرسے اگے پیچھے چھٹی نہیں ہوندی تے بچے کہندے مالکا کوئی مہمان نہیں بلا لے کہ سانو کسے بہانے چھٹی مل جائے آج فرشتے میں کیوں نہ واہ مالکا آج کیڑا عظیم آ رہا ہے جدے صدقے سانو بھی چھٹی حالانکہ وہ چھٹی دے محتاج نہیں حالانکہ وہ تھکن والے نہیں لیکن یہ محبت دا انداز ہے میرے اللہ نے فرمایا تیری بھی آج چھٹی ہے تم بھی آج اپنی ڈیوٹی تو ادھر آج صف بن کے ایک مہمان کی زیارت واسطے کھڑے ہو جاؤ حضرت گرامی میرے آقا دے غلام انداز میرے اللہ دا کی آج آسمان دے دروازے سجائے جا رہے ہیں آج جنت دے دروازے سجائے جا رہے ہیں آج عظیم رات آنے والی انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء میرے آقا دیو معراج والی رات وہ انداز سارے بیان کریں گے پر میں ایک کوئی گل کرنی ہے انداز کی ہے میرے اللہ نے فرمایا سونے لے کے میرے پیارے کریم نو آنے لیکن نبیان دے تاجدار نو آنے جہاں جڑے براق سواریاں نوری رکھیاں نے جہاں جڑے میں ہزاراں دی تعداد اندر اے براق رکھے نے انہاں چوں ایک حسین و جمیل براق نو انتخاب کر کے لایا جتھے آمنہ دلال نو سوار کر کے لے آنا ہے آمنہ دلال نو سوار کر کے لے کے آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام گلاں تسی سنی ہونیاں نے پر میں مسلمانہ گل کرنی ہے او دے چوں اپنے مطلب دی گل کرانگا عزیزاں نے گرامی میرے آقا دے غلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے نبی واسطے براق لینے واسطے جدوں صفے براق دے اندر گئے ویکھیا ہر کوئی مسلمانہ چہرہ آ رہا ہے ہر کسی دی خوشی نال چہرہ پیا مسلمانہ چمکدا ہے کوئی اپنے آپ تے ناز کر رہا ہے کوئی مسلمانہ کیویں حسین و جمیل بن رہے ہیں ہر براق آدیاں دی حسن تے پیا ناز کر رہے کوئی کہندا مینوں انتخاب ملے گا کوئی کہندا مینوں انتخاب ملے گا ہونا بھی چاہیے چاہ چڑھ گئے اللہ کرے آج مصطفیٰ دی سواری واسطے ساڈا انتخاب ہو جائے اللہ کرے انتخاب ہو جائے ایتھے پھر بھی براق نے مسلمان ایتھے بے جان چیز بھی ہوئے نبیاں دا سلطان آوے تے چاہ چڑھ جاندے نے جدوں میرے آقا احد پہاڑ تے گئے نال ابو بکر نے نال حضرت عثمان نے نال مسلمان حضرت فاروق اعظم نے میرے آقا جدوں احد پہاڑ تے گئے احد پہاڑ نو مجد آ گیا میرے نبی نے فرمایا اس کو رک جا تھم جا فإنما علیک نبی و صدیق و شہید میرے نبی نے فرمایا احد پہاڑ تھم جا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے انہوں وجد کیوں آیا انہوں خوشی آ گئی اللہ تیرا شکر ہے میرے وجود تے ہمنا دلال آ گیا ہے یہ بے جان چیز ہے لیکن آمنہ دلال دے آن دی خوشی پہ منون دیئے پھر براق کیوں نہ خوشی منان جنہ دی نسبت میرے آقا دی ذات نہ لو جائے اللہ اکبر کبیرہ کائنات ذرہ ذرہ پیا ترس دے نبی دنال میری آج زیارت ہو جائے میرے آقا نل نسبت ہو جائے میرے آقا نل نسبت ہو جائے میری روایات دے اندر بھی پڑے آئے ایک یہودن دے مسلمانہ ہر دے مسلمانہ دیوار نل آمنہ دلال ٹیک لا کے کھڑائے میرے آقا گلوں پہ فرمان دینے اندر آواز پہ جان دیئے انہیں کھڑکی بند کر لئی اے تے جادوگر آئے او دی آواز اندر آئے آوے میرے تے جادو نہ چل جائے میرے آقا ٹیک لائی ہوئی ہے میرے اللہ فرمایا حبیبہ اے تے مکان نال نسبت تیری ہو گئی ہے اے دے مکان دی دیوار نال نسبت تیری ہو گئی ہے اور اس دیوار دے اندر اے راندی ہے سونیا تیری نسبت والے مکان اندر رہن والی جہنم چلی جائے سانو گوارا نہیں ہے ہونے آن لگی ہے
سونے آن والی ہے انی دیر ہوئی میرے اللہ نے دی کایا پلٹی ہے دل دے حال بدل گئے عشق سوار ہویا دروازہ کھولیا دوڑ دی میرے نبی دے قدمے آ گئی ہے سونے کلمہ پڑھا لے آدھے نوکران دی صف اندر شامل فرما لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ سانو سارے نو نسبت مصطفیٰ عطا فرمائے آمین میرے اللہ نے فرمایا سونیا چونکہ تیری کمر لگ گئی ہے دیوار نال اے ہن عام مکان تے نہیں رہ گیا اے ہن تیری نسبت والا ہو گیا ہے تے تیری نسبت والے مکان وچ جہنمی رہ جائے بھی نہیں ہو سکتا سونیا ہن آ رہی کلمہ پڑھن اندروں نکلے سیدھی مصطفیٰ دے قدم وچ میرے آقا کلمہ پڑھایا جلائے ایک پل وچ جہنمی نو رب جنتی بنا دیتا ہے تے تو خوش ہو جا معراج دی رات سونا عرش تے تینوں جنتی بنان واسطے گیا میں دو گلاں ساری گل دا خلاصہ کراں جے اجازت ہوے تے سونا دنیا تے آیا تے غلاماں دی بگڑی بنان واسطے عرشاں تے گیا تے غلاماں دی بگڑی بنان واسطے سونا فرش تے آوے غلاماں دی بگڑی بنان واسطے تے میلاد بندا ہے سونا آوے فرشاں تے غلاماں دی بگڑی بنان واسطے تے میلاد بندا ہے سونا عرشاں تے بگڑی بنان جاوے تے معراج بندا ہے اوتے جاوے تے معراج تھلے آوے تھے میلاد اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی نسبت میرے آقا دی ہن برا کی نسبت حاصل کرنے واسطے ہیں مسلمانہ چلا رہے ہیں خوشی نال مسلمانہ نچ رہے ہیں یا اللہ مینوں اعزاز نصیب ہو جائے یا اللہ مینوں اعزاز نصیب ہو جائے پر ایتھے گل مک دی ہے نیویں دی حضرت جبریل پاک فرماندے نے میں کونی اندر ویکھیا سب تو الگ تھلک ایک انجر گردن جھکا کے روندا پیا میں نیڑے گیا میں کہا کی ہویا بھائی سونیا خیر ہے سارے خوش نے تے تو کیوں روندا پیا انہیں کہ میں کہ پتہ نہیں میرے پلے کی ہے جڑا سونا مینوں قبول کر لے میں تے حسن والا بھی نہیں کچھ عمل بھی میرے پلے نہیں پتہ نہیں سونا مینوں قبول کرے کہ نہ کرے میں تے روندا پیا کاش میں گناہگار نوں بھی سونا قبول کر لوے انہوں نے پوچھا تسی کیوں خوش ہو انہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے تشریف لانے کی ہاں جی کوئی بھی جاوے آنا تے سونے ساڈے جاوے جڑا مرضی لین واسطے پر سونے آنا تے ساڈے کول ہی نا اسی خوش ہو رہے ہیں بھویں جائیے نہ جائیے سونے دا دیدار تے اج کر ہی لواں گے دا جائیے نہ جائیے سونے دا دیدار بھی کر لیں گے میرے اللہ نے فرمایا جبریل چونکہ وقت ختم ہو گیا یہ گل کل تے رکھاں گے یا اگلے جمعۃ المبارک تے میرے رب نے فرمایا جبریل سانو تے پسند ہی نیواں بندہ ہے تے جڑا سونے دے عشق کے اندر روے سانو تے پسند ہی ہوے اس نو لے جا تے میرے حبیب دا واسطے لے جا اس دا انتخاب کر تے زمانے نو دس دے جڑا رومن والا ہوے نا سونے دے غم اندر تے سونے دی یاد اندر تے نیواں ہو کے رہے اسی انشاءاللہ دی دنیا تے بھی تے آخرت وچ بھی بیڑی بنا دیواں گے ہاں جی اور روندے دی گل بن گئی ہے تے سونے نو عرشاں تے لے کے آئے تے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ دے فیض یافتہ احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ بڑی سونی عرض کی تھی کہ ہے عرش بری پہ جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ہے عرش بری پہ جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ میرے اللہ کے تجلی کا دیدار ہوا تو کیا کہا سبحان اللہ جسے ایک دفعہ دیدار ہو وہ 100 بار کہے سبحان اللہ تو میرے اللہ نے تو مصطفیٰ کو اپنے پاس بٹھا کر دیدار کروایا تو میرے مصطفیٰ نے کتنی بار کہا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس جب معراج کا سوچ آئے میرے نبی کے عرشوں پہ جانے کی سوچ آئے چاہے معراج کی رات ہو چاہے جمعہ ہو چاہے رجب ہو چاہے عید ہو جب بھی میرے نبی کی شان کی بات آئے بے دھڑک آپ کے لبوں سے ایک ہی آواز نکلنی چاہیے سبحان اللہ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ ہے عرش بری پہ جلوہ فگن محبوب خدا
جدوں تک اچھی نہیں کہو گے میں جان نہیں چھڑنی. ہے عرش بری پہ جلوہ فگن محبوب خدا, ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. اللہ پاک کبھی ہمیں بھی مصطفیٰ کا دیدار دے اور پھر ہم بھی جی بھر سے کہیں سبحان اللہ. اور انشاءاللہ قبر میں ہم جب جائیں گے, اگر غلامی پاس ہوئی, جب سامنے مصطفیٰ کی ذات ہوئی, ہم بھی جی بھر کے کہیں گے سبحان اللہ. روز معاشر جب مصطفیٰ شفاعت کریں گے, جب ہماری بات بن جائے گی, ہم جنتیوں کی صف میں جائیں گے, ہم سب کو للکار کے کہیں گے سبحان اللہ. جب ہمیں مصطفیٰ کے کرم سے پل صراط میں پار لگا کے جنت میں داخل کروا دیا جائے گا, ہم اس وقت بھی دل دھڑک کے کہیں گے سبحان